الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم اذ استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ اور کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا ہے، حالانکہ ہم اسے قابو کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ زخرف کی آیات مبارکہ 12 اور 13 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ جو لوگ آخرت کے انکاری ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، جب قیامت آئے گی تو وہ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے، اور اس کے لیے ایک مثال دی گئی اللہ کی طرف سے کہ جب زمین خشک ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، گویا قحط کی صورتحال بن جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کی صورت میں پانی برساتے ہیں اور اس سے اس مردہ زمین کو گویا نئی زندگی مل جاتی ہے اور اس میں فصلیں پیدا ہو جاتی ہیں، اناج پیدا ہوتا ہے جو کہ تمہاری ضروریات پورا کرتا ہے، پھر تم خوش ہو جاتے ہو۔ تو کیا جیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، ایسے ہی وہ تم کو قیامت کے دن اپنی قبروں سے تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ تمہارا جہاں بھی خاک کا ذرہ ہوگا، چاہے سمندر میں ہوگا، چاہے راکھ بن کر اڑا دیا گیا ہوگا، چاہے زمین میں ہوگا، اللہ تعالیٰ سب تمہاری ان مٹی کے ذرات کو، ان ذروں کو اکٹھا کر کے تمہیں زندہ کر کے کہ یوم حشر میں جمع کر دیں گے۔ آج جو دو آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں کہ والذی خلق الازواج کلھا، کہ جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے، اور وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں، یعنی تمہیں کشتیاں بنانے کا علم دیا کہ تم کشتیاں کیسے بناتے ہو، اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سواریاں کرتے ہو۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے، تمہیں علم دیا، تم علم کے ذریعے اپنے فوائد حاصل کرتے ہو، تو اللہ نے تمہیں عقل دی،
اللہ نے تمہیں ذہن دیا جس کو تم استعمال کرتے ہو، اور پھر اللہ نے ہر چیز کو جوڑا بنایا، یعنی کہ والذی خلق الازواج کلھا، کہ جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے، یعنی ہر چیز کو جوڑا بنایا، نر اور مادہ، نباتات، کھیتیاں، پھل پھول اور حیوانات، سب میں نر اور مادہ کا سلسلہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایک دوسرے کی مخالف چیزیں ہیں، جیسے رات اور دن، روشنی اور اندھیرا، مرض اور صحت، انصاف اور ظلم، خیر اور شر، ایمان اور کفر، نرمی اور سختی وغیرہ۔ اور بعض کہتے ہیں زواج اصناف کے معنی میں ہے، یعنی تمام انواع اقسام کا خالق اللہ ہے۔ جانداروں میں تو اللہ نے جوڑے بنا دیے، وہ تو ہمیں نظر آتے ہیں، ایسے نباتات میں بھی ہیں۔ تو یہ میرے اللہ کی خالقیت ہے کہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی اس کائنات میں، وہ سب انسان کی خدمت کر رہی ہیں، انسان کے کام آ رہی ہیں۔ وہ انسان سے فائدہ نہیں اٹھاتی، بلکہ انسان ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جب اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے اتنی بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں، اور پھر جانور پیدا کیے جن پر ہم سواریاں کرتے ہیں کہ لتستووا علی ظہوری ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو، جیسے اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، اس طرح کے دوسرے پر خچر، گدے۔ تو یہ سب انسان کی خدمت کے لیے نہ پیدا کی۔ جب ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی تو لوگ انہی چیزوں پر سفر کیا کرتے تھے، دور دراز کے تاجر کے کاروان انہی کے ذریعے آتے تھے، مال و اسباب ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ تو یہاں یہ ہے کہ پھر تم اپنے رب کی نعمت کو تو یاد کرو نا۔ اور جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی سواری پر بیٹھو سفر کے لیے تو تم یہ دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، ہمارے لیے مسخر کر دیا کہ ہم ویسے تو ہم میں اس کو قابو کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ اگر گھوڑا بگڑ جائے آپ اس کو قابو نہیں کر سکتے، اونٹ بگڑ جائے تو وہ مالک کو بھی رون دیتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو مسخر کر دیا، تو اس لیے تم یہ دعا بھی پڑھ لیا کرو۔ اور آج کل جو سفر پر جاتے ہیں، سواری پر بیٹھتے ہیں، جہازوں کا سفر ہے، گاڑیوں کا سفر ہے، جو بھی سفر ہے، تو ان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ اور یہاں جو فرمایا لتستووا بمانی لتستقروا یا لتستعلوا، یعنی جم کر بیٹھ جاؤ، کہ ان پر تم جم کر بیٹھ جاؤ، ظہور ان کی پیٹھوں پر، اعتبار جنس کے۔ اور پھر اللہ نے ان کو مسخر کیا، الذی وہ ذات سخر لنا جس نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ان کو، ھذا سبحان الذی سخر ھذا وما کنا لہ مقرنین، ہم نے تو ان کو مسخر کرنے کی طاقت نہیں تھی نا۔ یعنی اگر ان جانوروں کو ہمارے تابع ہمارے بس میں نہ کرتا اللہ تعالیٰ تو ہم انہیں قابو میں نہیں رکھ سکتے تھے، ان کو سواری، بار برداری اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ مقرنین سے معنی ہے
متیقین یعنی کسی چیز کو مسخر کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کیے ہیں۔ تو اب اللہ نے بھی ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ جب اتنی کئی کائنات میں ہر چیز، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، جو چیز بھی ہے وہ انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ جب انسان کی خدمت کر رہی ہے، آخر انسان کی بنانے کا، تخلیق کرنے کا تو کوئی مقصد ہوگا، تو وہ بھی اللہ نے سورہ ذاریات میں، قرآن میں فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت کیسے کرنی ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، اپنے احکامات بھیجے ان کے ذریعے کہ تم نے اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ جب تم اس طرح زندگی گزارو گے تو یہ تمہاری زندگی گزارنا بھی عبادت کہلائے گا۔ یعنی جو کام تم شریعت کے مطابق کرو گے، سونے سے لے کر جاگنے تک، کھانے سے لے کر پینے تک، جو کچھ کام اگر تم اس شریعت کے احکامات کے مطابق کرو گے تو وہ تمہاری عبادت بن جائے گا۔ اس لیے انسان کی تخلیق کی ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے۔ اس نے من چاہے زندگی نہیں گزارنی، بلکہ اس نے رب چاہے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم رب چاہے زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم یا قاضی الحاجات، یا حل المشکلات، یا دافع البلیات، یا شافی الامراض، یا کافی المہمات، یا رفیع درجات، یا مجیب دعوات، یا ارحم الراحمین، منزول بک کل حاجہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم دین کورس بعد از نواح مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں۔ اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں۔ 3 کتاب جو مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز۔ السلام علیکم۔